بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ کون سے جانوروں کی قربانی ناجائز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا چار۔ نمبر 1، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2، اندھا جس کا اندھا پن ظاہر ہو۔ نمبر 3، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو۔ نمبر 4، ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 128، ترمذی، نسائی، ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مسائل: قربانی کے جانوروں کو ہر عیب سے خالی ہونا لازمی ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی مکروہ ہے، زیادہ عیب ہو تو نہیں ہوتی۔ اگر سینگ مگ تک ٹوٹ گیا تو قربانی جائز نہیں۔ اگر خول اتر گیا مگ نہیں ٹوٹا تو قربانی جائز ہے۔ اگر پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر پیدائشی طور پر سینگ چھوٹے چھوٹے ہوں تو بھی قربانی جائز ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ بینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح دم یا چکی 1/3 حصے سے کم کٹے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اسی طرح لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اندھا جس کا اندھا پن ظاہر ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ 1/3 حصے سے زیادہ کان کٹے یا سینگ ٹوٹے ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جس کے پیدائشی طور پر بالکل دونوں یا ایک نہ ہوں جس کے پیدائشی طور پر دونوں کان یا ایک نہ ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جو انتہائی لاغر جانور ہو، عیدگاہ تک چل کر نہ جا سکے، قربان گاہ تک چل کر نہ جا سکے، اسی طرح چراگاہ تک چل کر نہ جا سکے، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جس کے دانت نہ ہوں یا تھن کٹے ہوں، یعنی بکری کا 1 اور بھینس کے 2 تھن، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ قربانی کے جانور یہ ہیں: بھینس، بھینسا، گائے، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، چھترا، دمبا، دمبی۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہے، گائے بھینس 2 سال کی ہے، بکرا چھترا دمبا 1 سال کا ہو۔ گائے بھینس اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوں گے اور ہر ایک کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، کسی کی نیت گوشت نہیں ہوگی، سبھی ایک ہی مذہب پر ہوں ورنہ قربانی نہ ہوگی۔ قربانی کی گائے یا بھینس میں عقیقہ کا حصہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ بکرا بکری وغیرہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ہوں۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اور ان کو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو قربانی کے جانور کے آداب یہ ہیں: قربانی کے جانور پہلے سے لے کر پالنا افضل ہے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا، بال کاٹنا جائز نہیں۔ اگر ایسا کر لیا تو دودھ اور بالوں کی قیمت صدقہ کریں۔ قربانی سے پہلے جانور کو چارہ اور پانی دیں۔ چھری کو تیز کرے، آرام سے جانور کو گرائے۔ اگر گرتے وقت جھٹکے کی وجہ سے جانور عیب دار ہو گیا تو قربانی وہی ہوگی، یہ جائز ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ جانور کو ذرا ٹھنڈا ہونے دیں، پھر کھال اتاریں۔ ذبح کے وقت نیت کریں، بعد میں قبولیت کی دعا کریں۔ حصے دار کو گوشت وزن کر کے دیں، اندازے سے نہ دیں، اسی طرح دوسرے کا حق رہ جائے گا۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں: ایک اہل و عیال کے لیے، دوسرا دوست و احباب کے لیے، تیسرا غرباء کے لیے۔ قربانی کا گوشت یا کھال کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں، اجرت علیحدہ دے۔ ایک حدیث پاک یہ ہے کہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے صرف 2 دن قربانی جائز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم اضحیٰ کے بعد بھی 2 دن قربانی جائز ہوگی۔ قربانی کتنے دن ہوتی ہے؟ ایک یوم اضحیٰ اور اس کے بعد 2 دن۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی روایت ہے، قربانی یوم اضحیٰ کے 2 دن بعد تک بھی ہوگی۔ موطا امام مالک صفحہ نمبر 190۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو بھی سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔